السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عید کا دن آتا ہے تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آسمانوں پر کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جنہوں نے آج کے دن، عید کے دن فلم دیکھنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنیں جنہوں نے آج کے دن بڑے بڑے میوزک ساؤنڈ سسٹم لگانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ دھیان سے سنیں جنہوں نے آج اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ ہر مسلمان اس حدیث کو جو آج میں سناؤں گا دل کے کانوں سے سنیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو آسمانوں پر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ شہروں میں پھیل جاؤ۔ فرشتے شہروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھیل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اس آواز کو انسان اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آؤ اللہ کی بارگاہ میں جو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو بہت کچھ دینے والا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں۔ جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو پوری مزدوری مل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے آسمانوں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے عید والے دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ میں اپنے تمام بندوں سے یہ رمضان کے مہینے میں جو انہوں نے روزے رکھے، جو انہوں نے تراویح پڑھی، میں اس کے بدلے میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میں نے ان کو ان کی پوری مزدوری دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم جمع ہو گئے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ میری عزت اور میری جلال کی قسم، جو تم آج اس اجتماع میں، یعنی جب مسلمان نماز پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، میری عزت اور میری جلال کی قسم۔ سوچو ذرا، اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی محبت بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ اپنی محبت بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں کہ ان کا مالک ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی، ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنے ہمارے نبی اور ہمارا اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، آج جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ جو تم دنیا کا مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، اور آخرت کا جو تم آج مانگ لو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اے میرے بندو، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں تمہیں آخرت میں کبھی رسوا نہیں کروں گا، میں تمہیں غیروں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا، میں تمہارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرماؤں گا، میں تمہیں زمین پر بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میرے بندو، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میری عزت میری جلال کی قسم، جاؤ تم کو میں نے بخش دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے جو رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اس کے بدلے میں تم سے راضی ہو گیا اور میں نے تمہیں مغفرت عطا فرما دی۔ فرشتے جب یہ سنتے ہیں تو فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے جشن مناتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچو ذرا کہ اللہ تو ہم سے خوش ہوتا ہے عید والے دن، اور ہم کیا کرتے ہیں؟
آسمانوں پر فرشتے اس انعامات پر جھومتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھنے کی پلاننگ، گرل فرینڈ سے ملنے کی پلاننگ، رمضان میں جو گناہ نہیں کیے تھے جم کر گناہ کرنے کا ارادہ، موویز، فلمیں، بڑے بڑے میوزک سسٹم لگانے کی پلاننگ۔ رمضان میں جتنے گناہوں سے ہم بچے ہوئے تھے کھل کر گناہ کرتے ہیں عید والے دن، گویا کہ گناہ کی شروعات ہو جاتی ہے آج۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گناہ کرنے سے پہلے اس حدیث کو ایک بار سوچ لینا، فلم دیکھنے جانے سے پہلے ایک بار اس حدیث پر سوچ لینا کہ ہم سب کو بنانے والا اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے اتنا سب کچھ آسمانوں پر کر رہا ہے، اور ہم عید جب آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔